آپ کا نام سفیان اور کنیت ابو عبداللہ ہے۔ آپ کے والد کا نام سعید بن مسروق رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ آپ کے نام کے ساتھ سوری کا اضافہ اس لیے کیا گیا ہے کہ آپ کے آباء و اجداد میں ایک بزرگ سور بن مناتا رحمۃ اللہ علیہ تھے، انہی کی نسبت سے آپ سفیان سوری کہلاتے ہیں۔ آپ کا تعلق ایک علمی خانوادے سے ہے۔ آپ کے والد محترم سعید بن مسروق مشہور تابعین میں سے تھے اور بہت بڑے عالم تھے۔ حضرت سفیان سوری کی والدہ ماجدہ بھی بہت پاکیزہ صفت، نیک سیرت اور عالم و دانا خاتون تھی۔ حضرت سفیان سوری رحمۃ اللہ علیہ کے بھائی بھی محدث تھے۔ حضرت سفیان سوری کے سال ولادت میں اختلاف ہے۔ کچھ مورخین کے نزدیک آپ 95 ہجری میں کوفہ میں پیدا ہوئے، جبکہ بعض مورخین نے اسے 96 یا 97 بتایا ہے۔ زیادہ حوالے 97 سن ہجری کے حق میں ہیں۔ حضرت سفیان سوری نے حدیث کی ابتدائی تعلیم اپنے والد محترم حضرت سعید بن مسروق رحمۃ اللہ علیہ سے حاصل کی۔ حضرت سفیان سوری نے کوفہ کے تمام مشہور علماء، محدثین اور فقہاء سے علم حاصل کیا۔ کوفہ کے شیوخ سے احادیث حاصل کر لینے کے بعد وہ خراسان، بصرہ، بغداد، واسط، بیت المقدس، اسقلان، مکہ مکرمہ اور حجاز کے متعدد مقامات پر تشریف لے گئے۔ غیر معمولی علم اور بے پناہ فراست کی بنا پر حضرت سفیان سوری کو کم عمر ہی میں درس و افتاء کی مسند نصیب ہوئی۔ آپ ابھی نوجوان تھے کہ لوگ آپ سے مختلف مسائل میں فتویٰ حاصل کرنے لگے تھے۔ آپ کے درس کی پہلی محفل بخارا میں منعقد ہوئی۔ اس وقت آپ کی عمر 18 برس تھی۔ حضرت سفیان سوری کو یہ امتیاز حاصل ہے کہ رب کریم و جلیل نے انہیں غیر معمولی حافظہ عطا فرمایا تھا۔ آپ کو اپنے حافظہ پر اتنا اعتماد تھا کہ آپ جس روایت کے بارے میں جو بات فرماتے اسے پورے وثوق کے ساتھ بیان فرماتے تھے۔ حضرت سفیان سوری نے دوسری صدی ہجری کے اوائل میں ہوش سنبھالا تھا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب احادیث نبوی کے منتشر ذخیرے کو یکجا کیا جا رہا تھا۔ حضرت سفیان سوری کو یہ فضیلت حاصل تھی کہ اس دور میں بھی آپ کو 30,000 احادیث یاد تھی۔ حضرت سفیان سوری رحمۃ اللہ علیہ بلند پایا محدث ہونے کے علاوہ قرآن کریم کے حافظ تھے۔ آپ قرآن کریم کی قرات کے ماہر تھے اور آپ کو 7 قرات پر عبور حاصل تھا۔ قرآن حکیم کی تفسیر میں بھی آپ کمال رکھتے تھے اور قرآن و حدیث پر مجتہدانہ نظر کے حامل تھے۔ آپ نے قرآن کریم کی تفسیر بھی تحریر فرمائی۔ آپ اعلیٰ درجہ کے فقیہ بھی تھے اور ایک مستقل فقہی مسلک کے بانی تھے۔ حضرت سفیان سوری کے علم سے اتنے زیادہ افراد نے استفادہ کیا ہے کہ ان کی تعداد بیان کرنا ممکن نہیں ہے۔ تمام مشہور تبع تابعین کو آپ کے شاگرد ہونے یا آپ کے بے پناہ علم سے افادہ اٹھانے کا شرف حاصل ہوا۔ حضرت سفیان سوری نے بڑی تعداد میں کتابیں تصنیف فرمائی۔ حضرت سفیان سوری نہایت متقی اور زاہد و پرہیزگار اور نہایت عبادت گزار بزرگ تھے۔ آپ نے دنیا کو ایک مسافر کی طرح بسر کیا اور دنیاوی چیزوں کی کبھی خواہش نہ کی۔ خراسان میں آپ کو اپنے چچا کی کچھ جائیداد ملی تھی، اس کی مدد سے آپ اپنے محدود اخراجات پورے کر لیا کرتے تھے۔ نہایت سادہ لباس زیب تن کیا کرتے تھے اور آپ کے استعمال کی تمام اشیاء بے حد کم قیمت ہوتی تھی۔ آپ کی خوراک بھی بہت معمولی سی ہوتی تھی۔ آپ مزاجن نہایت متواضع اور خاکسارانہ طبیعت کے مالک تھے۔ کسی محفل میں تشریف رکھتے تو خود کو نمایاں کرنے اور صدر محفل بننے کی کبھی کوشش نہ فرماتے، بلکہ دیوار کے ایک کنارے ٹیک لگا کر تشریف رکھتے تھے۔ حضرت سفیان سوری بے نیاز طبیعت کے مالک تھے، نہ کبھی کسی سے کوئی شے مانگتے تھے، نہ کسی سے تحفہ قبول کرتے تھے۔ حکمرانوں سے تو آپ ہمیشہ دور رہتے تھے اور ان کے بھیجے ہوئے تحائف لوٹا دیا کرتے تھے۔ حضرت سفیان سوری جس طرح تحفہ قبول کرنے سے گریز فرماتے تھے، اسی طرح قرض لینے سے بھی سختی کے ساتھ پرہیز کرتے تھے۔ حضرت سفیان سوری نہایت رقیق القلب انسان تھے اور آخرت کے خوف سے ہمیشہ لرزاں ترساں رہتے تھے۔ وہ رات کے پہلے حصے میں سو جاتے تھے، پھر اچانک گھبرا کر دوزخ دوزخ کہتے ہوئے اٹھ جاتے، پھر وضو فرماتے اور نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے۔ حضرت سفیان سوری حکمرانوں سے دور رہنا پسند فرماتے تھے اور حاکموں کی جانب سے کسی عہدے کو قبول نہ فرماتے تھے۔ آپ نے پہلے عباسی خلیفہ صفاح اور اس کے بعد منصور اور مہدی کا زمانہ دیکھا۔ نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا آپ کے مزاج کا حصہ تھا۔ آپ کو کوفہ کے قاضی کا عہدہ بھی پیش کیا گیا، لیکن آپ نے اسے قبول نہ فرمایا۔ اس کے بعد آپ روح پوش ہو گئے۔ مہدی کے حکم پر آپ کو تلاش کرنے کی سر توڑ کوشش کی گئی، لیکن کوئی آپ کو تلاش کرنے میں کامیاب نہ ہو سکا۔ اس کے بعد کے ایام آپ کے لیے سخت گزرے، حکمران آپ کے مخالف ہو گئے اور آپ کو ان سے دور رہنے کے لیے بصرہ جانا پڑا۔ بعض بہی خواہوں کے اسرار پر آپ نے حکمرانوں سے بات کرنے پر رضامندی ظاہر کی۔ آپ بغداد جانے کے لیے روانہ ہونے والے تھے کہ علیل ہو گئے۔ یہی علالت آپ کے لیے پیغام اجل لے آئی۔
जिस रात आपने दुनिया फानी को अलविदा कहा उस रात आपने नमाज के लिए कई बार वजू किया। हजरत सुफियान सूरी ने हिदायत की कि अब्दुर्रहमान बिन अब्दुल मलिक मेरी नमाज जनाजा पढ़ाएं। इसके बाद हजरत सुफियान सूरी ने दुनिया से किनारा फरमाया। आपने शुबान 161 हिजरी में सफर आखिरत इख्तियार फरमाया। हजरत सुफियान सूरी की शादी कूफा में हुई थी। आपकी अहलिया का नाम उम्मे हसान था। आपकी एक शादी बसरा में उम्मे अबी हुजैफा से हुई। आपके एक साहबजादे थे जिनका इंतकाल आपकी जिंदगी में हो गया। हजरत सुफियान सूरी के ईमान खालिस, उनकी बेरिया और दरवेशाना जिंदगी और जाहिदाना तबीयत की बिना पर सूफिया किराम उन्हें अपना इमाम तस्लीम करते हैं और उन्हें मशाइख कबार में शुमार करते हैं। वल्लाहु ताला आलम व रसूलुहु आलम।